ہمارا نظام جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کا نظام ہے۔ ہم نے بہت سارا وقت ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے گزارا ہے۔ بر صغیر کے اندر اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں آیا۔ ایک صحابی کی روایت ملتی ہے جس کا نام ارتن بتایا جاتا ہے اور وہ ضعیف روایت ہے۔ یہاں پہ اللہ کے اولیاء آئے تھے جنہوں نے آ کے اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دین دیا اور اپنے کردار کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں ولیوں کا ادب سکھایا تھا۔ تو ہمارے عہد نے جو ہمارے ساتھ ستم کیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، وہ یہ کیا کہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر پیر آ گئے۔ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پیروں کی قدر بڑی کرتے ہیں، لوگ پیروں کی عزت بڑی کرتے ہیں، عقیدت بڑی دیتے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر 2 نمبر پیر آ گئے۔ آپ نے کبھی بھی لوہے کی نقل نہیں دیکھی ہوگی، نقل جب بھی آتی ہے سونے کی نقل آتی ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اولیاء اللہ کا ادب دیکھا تھا، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت دیکھی تھی، تو پھر انہوں نے لبادے اولیاء اللہ جیسے اوڑھ لیے اور انہوں نے لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اور جو باغی شریعت ہو، حضور کی سنت کا قتل عام کرتا ہو، وہ داڑھی منڈا لمبی لمبی مونچھوں والا وہ گدی نشین ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہمارے بولے بالے سنی بھی کہہ دیتے ہیں جی گدی بہت بڑی ہے اس کے پاس۔ تو میاں اگر گدی کی وجہ سے کسی کی عزت کی جائے تو پھر ہم سب حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ صرف انہوں نے ہماری عقیدتوں کو لوٹا اور دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور پھر انہوں نے ہمیں درس یہ دیا کہ تم قرآن سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے ہمارے عقیدوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی مشکل ہو تو تم نے آ کے تویز لینا ہے، تمہارے بچے بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، بابے کی چوکھٹ پہ حاضری دینے جانا ہے، تمہارا کاروبار بند ہو جائے تو تم نے بیٹھ کے غور و فکر نہیں کرنا، تم نے 100 روپے کا تویز لے کے گلے میں ڈالنا ہے اور تمہارے کاروبار کے اندر برکت ہوگی۔ بلکہ آج کل تو وہ تویز نکلتے ہیں جو پرس کے اندر رکھیں تو برکت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جو خود 100 کا تویز بیچ رہا ہے اس نے کسی کے کاروبار میں برکت کیا کرنی ہے؟ خود اس کے پاس اتنی برکت ہے وہ 100 کا تویز بیچ رہا ہے اور دوسرے کے کاروباروں کے اندر برکت ڈالی ہے۔ عجیب سی سوچ ہے اور ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور لوگ کہتے ہیں جی اتنا ان کے پاس مجمع لگا ہے، لوگ جا رہے ہیں، کچھ ہے تو جا رہے ہیں نا۔ تو میاں جو مندروں کے اندر جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کیا ان کی منتیں وہاں پہ پوری نہیں ہوتی؟ تو کیا پھر بتوں کو ماننے لگ جائیں کہ کچھ ہے تو وہ جا رہے ہیں نا؟ آپ دیکھیں نا، جو ہندو جاتے ہیں وہ جا کے منتیں مانتے ہیں اور وہ پوجا کرتے ہیں ان کی پتھروں کی، تو کیا ان کی منتیں وہاں پہ پوری نہیں ہوتی؟ تو کیا پھر پتھروں کو ماننا شروع کر دیں؟ ہمارے ہاں یہ معیار ہی نہیں ولایت کا۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اس کی کرامت کتنی بڑی ہے کہ اتنے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔